الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو ماننا اور ایک ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو جشن کے طور پر منانا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو پوری امت مسلمہ مانتی ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ جو دوسری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو جشن کے طور پر منانا، تو اس کے متعلق سامعین کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، آپ لوگ اس پر خوش ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، آپ لوگ اس پر خوش ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے غزوات میں فتوحات عطا کی، آپ لوگ اس پر خوش ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی بھی اس خوشی کو جشن کے طور پر نہیں منایا کہ آپ نے جلوس نکالا ہو، جھنڈیاں لگائی ہو، چراغا کیا ہو، آپ نے اس خوشی کو اس انداز میں نہیں منایا۔ معلوم ہوا کہ خوشی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس خوشی کو منایا بھی جائے، وگرنہ آپ کو ان تمام باتوں پر خوشی ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اس خوشی کو منایا نہیں ہے۔ ایک بات سامعین۔ دوسری بات سامعین کہ 1300 صدیوں تک پوری امت مسلمہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن سمجھتی آئی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی لیے سامعین اس 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام غم میں رہا کرتے تھے، جیسا کہ یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ بریلوی عالم علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اس دن غم کے عالم میں ہوتے تھے۔ اسی طرح سامعین یہ احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب کی کتاب ہے انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طریقے سے سامعین خود احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو 12 ربیع الاول کا دن لکھا ہے۔ تو 1300 صدیوں تک سامعین پوری امت مسلمہ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن سمجھتی آئی ہے، لیکن سامعین آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، بریلوی حضرات کی یہ کتاب ہے سامعین رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر لکھا ہے کہ بریلوی حضرات نے ایک کمیٹی بنائی کب 1989 کے اندر، جس میں سرکار انگلشیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے ان کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، یہ کتاب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، بریلوی حضرات کی ہے سامعین، اور مفتی منیب الرحمن صاحب کی اس پر تقریض یعنی تائید موجود ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ بریلوی اکابر میں سے محمد نور بخش توکلی کے متعلق آپ ہی کی کوششوں سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔ تو دیکھیں ان حوالوں سے کیا معلوم ہوا کہ 1300 صدیوں تک لوگ 12 ربیع الاول کو یوم وفات ہی سمجھتے تھے، لیکن بریلوی حضرات نے انگریزوں کو درخواست دے کر اس کو عید میلاد النبی منانے کا کہا۔ تو ہمارا سامعین سوال یہاں یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ 1300 صدیوں تک 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہی سمجھتی آئی ہے، جیسا کہ بریلوی اکابر نے بھی لکھا ہے، تو انہوں نے اس کو عید میلاد النبی کا نام کیوں دیا اور انگریز کو درخواست کیوں دی؟ تو دو باتیں سامعین۔ تیسری بات سامعین کہ آج کل جو کچھ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو کہ کیک کاٹے جاتے ہیں، معاذ اللہ ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جاتا ہے، بیت اللہ کی یا گنبد خضرا کی چھبی بنی ہوئی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ناچ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، یہ جو خرافات ہوتی ہیں کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں؟ بلکہ سامعین خود بریلوی اکابر بھی، بریلوی علماء بھی اب ان باتوں سے تنگ آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حکومت کو ان پر پابندی لگا دینی چاہیے، یہ بدنما داغ ہے ہمارے اوپر۔ آپ اس پر سامعین حوالے دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے بریلوی حضرات کے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں فی زمانہ ہی بعض مقامات پر
مقام و تعظیم رسالت سے بے خبر جاہل لوگ جشن میلاد کو گناہ گو منکرات بدعات اور محرمات سے ملبوس کر کے بہت بڑی نادانی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جلوس میلاد میں ڈھول ڈھمکے، فحش فلمی گانوں کی ریکارڈنگ، نوجوانوں کے رقص و سرور اور اختلاط مرد و زن جیسے حرام اور ناجائز امور بے حجابانہ سر انجام دیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہیں اور ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراسر منافی ہیں۔ اگر ان لوگوں کو ان محرمات اور خلاف ادب کاموں سے روکا جاتا ہے تو وہ بجائے باز آنے کے منع کرنے والے کو میلاد النبی کا منکر ٹھہرا کر اصلاح احوال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان نام نہاد عقیدت مندوں کو سختی سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ادب ناشناس جہلا کے اسلام سوز رسوم و رواج کے باعث پاکیزگی و تقدس سے محروم ہو کر محض ایک رسم بن کر رہ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے سامعین آگے لکھتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ محافل میلاد کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے مداخلت کرے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ناچ گانا اور دیگر خرافات کرنے والوں پر قانونی پابندی لگا دے۔ اسی طریقے سے سامعین یہ ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، بریلوی حضرات کے اکابر میں سے ہیں اور ان کے بڑے عالم ہیں غلام رسول سعیدی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکنیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں، شاید ایصال ثواب کی نیت سے، العیاذ باللہ، اور نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگیں ہوتی ہیں اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس پر بدنما داغ ہیں۔ ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک امر مستحسن کے نام پر ان محرمات کے ارتکاب کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ تو دیکھ لیجئے سامعین، بریلوی اکابر، بریلوی علماء بھی آج یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوسوں کے اندر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے سامعین ہم کہتے ہیں کہ آپ پورا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جلسے کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بیان کیجئے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیے، اسی طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھیے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اجتناب کیجئے۔